اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے۔ دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا، اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا، اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نعرے دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے، اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے، لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے
रश्क करते थे, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हारे ऊपर? आज भी मलाइका देख रहे होंगे और अल्लाह करीम रोजाना पुकार रहा है इस उम्मत को, लेकिन ये उम्मत उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना चाहती। किसी को मांगना नहीं है कि मौला हमारी बख्शिश करते हैं। तरावी में भी तो ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि बाहर उनका सामान छूट गया है, ऐसे फौरन मस्जिद से भाग कर चले जाएं। तुम्हें 1 घंटा अल्लाह के घर में भारी पड़ जाता है। कोई हाफिज अगर 10 मिनट ज्यादा कर दे तो उसके ऊपर बमबारियां हो जाती हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है झेला दिया आज तो इसने, किस काम में। अरे मेरे अजीजों, जो जन्नती खवातीन की सरदार है मेरे मुस्तफा की बेटी, सजदे से सर उठाती थी सुबह के वक्त, फिर यूं कहती थी कि मौला तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा सजदा पूरा नहीं हो पाता, तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता। और तुम यहाँ पर रकातों को गिन गिन करके भागने की फिराक में हो। दुनिया के हजारों काम पड़े हैं मेरे अजीजों, लेकिन क्या होगा उस दिन जब क़यामत के दिन फैसला सुना दिया जाए। उस दिन सिवाय इसके कुछ नहीं कहोगे कि अल्लाह रब्बना अखरिजना नामल सालिहन, अल्लाह हमको यहाँ से निकाल दे, हम नेक काम करके आएंगे। ये कुरान में है। दोज़खी हर एक पुकारेगा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, पहले जैसे करते थे वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करके आएंगे, एक बार हमको निकाल दे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह फरमाता है अब इसके बाद कोई मौका नहीं। और जहन्नम का दरबान खुद उनसे पूछता है अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला आया नहीं था? वो कहेंगे कालू बला, हाँ आया तो था, आया था, हमको दोज़ख के मुतालिक बताया था। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने तो झुठला दिया था, हमने तो कह दिया था कि अल्लाह की तरफ से क्या चीज आई है। सूरह मुल्क पढ़ो तबारक, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया इदा उल्क़ू मिन्हा, यानी जब कभी उसमें डाले जाएंगे तेज चिंगार सुनेंगे और उनको ताने दिए जाएंगे जहन्नमियों को। मेरे अजीजों, वो कौन से अमाल हैं जो लेकर के जाते हैं? वो एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना और कुफ्र करना, ये हमेशा हमेशा के दोज़खी है। शिर्क और कुफ्र में हमेशा दोज़ख में रहेगा। उसके अलावा जो गुनाह हैं अक्सर दोज़खी जो होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत में पढ़ता हूँ 29वें पारे में, बहुत सारे जहन्नम में जो गए हैं तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, दोज़खी दोज़ख से पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमको दोज़ख में डाल दिया गया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, दोज़ख में लाए गए। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन का इनकार कर बैठे थे इसलिए दोज़ख में आए। अलग अलग कैटेगरी है जहन्नमियों की। मेरे अजीजों, बात तवील है लेकिन मैं सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास इतना हसीन मौका आ गया, खास कर दिया गया कि ये आशरा दोज़ख से आज़ादी का आशरा है, तो कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए तलब में कि ए मौला मेरा ये कमज़ोर जिस्म गुनाह आलूद ज़रूर है, नफ्स अम्मारा का शिकार ज़रूर है, लेकिन मौला तेरी वहदानियत का कायल है, तेरी रुबूबियत और तेरी अज़मत के पुकार से ही मैं जिंदा रहा। आज मौला मेरी ख़ताओं को दरगुजर कर दे। एक बार भी अगर तुम उसके सामने रोए तो जानते होगा क्या, क़यामत के दिन जब दोज़ख की आग भड़क करके उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ आ रही होगी, मेरे आका फरमाते हैं उम्मती दौड़ दौड़ कर कह रहे होंगे हम नमाजी थे, कोई कह रहा होगा हम हाजी थे, कोई कह रहा होगा हम खैरात करने वालों में से थे। जहन्नम की आग रुकती नहीं है, तेज बढ़ती चली जाती है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाकर हुजूर की बारगाह में देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये उस आग पर आप छिड़क दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले पर जो पानी था
اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا۔ یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کے امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا۔ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل، گھڑی، پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر۔ ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں۔ لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے، کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے۔ وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے۔ آج ہمارے غم کے آنسو کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور یوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں پتا۔ اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے، شوال آتے ہی یہ ساعتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی، اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس، آخری جمعہ، یہ ایک ہفتہ رہ گیا اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے۔ پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مصافحہ کیا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، میں جانتا ہوں، میں جنازہ اٹھایا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے، جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی، وہ جا چکے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جانا تو مجھے بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے۔ ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے؟ میرے عزیزو آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا۔ ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں، وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس تمنا اور اس فراق میں رہو۔ بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں۔ بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔